دھماکے کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کے لیے دعائے مغفرت کرائی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج اور نعرے بازی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہمیشہ آئین میں ترمیم اکثریت کی حمایت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ماضی میں میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق ہوا تھا۔ 26ویں ترمیم کے موقع پر فضل الرحمان کے کہنے پر آئینی بینچ پر اتفاق کیا گیا۔ کہا گیا، عدالت نے عدالت بنا دی، نظام چلتا نظر نہیں آتا۔ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے لیے حکومتی اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو 238 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ نون لیگ 126، پیپلز پارٹی 75، ایم کے ایم 22 اراکین کے ساتھ حکومت کا حصہ ہیں۔ اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں 89 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ افسوس کہ آج جمہوریت کے لیے سوگ کا دن ہے۔ آج جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے یہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دنیا کے کس صدر کے پاس استثنا ہوتا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے۔ آئین مقدس ذمہ داری ہے، آج اس ذمہ داری سے بے ایمانی کی گئی۔ ہم سمجھ رہے تھے جو ترمیم آئے گی اس سے عدلیہ محفوظ ہوگی۔ پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا۔ آپ نے اسمبلی کو غیر قانونی طور پر تحلیل کیا۔ آپ بھی قانون کے سامنے جواب دہ ہیں۔ انہیں جب حکومت دی گئی، بٹھایا گیا تو ان کے اسپیکر درجنوں بل لاتے تھے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مریکہ قومی اسمبلی میں اجلاس میں اظہار خیال، کہا وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ صدر زرداری اور بلاول بھٹو کے پاس آئے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ آئین میں 27ویں ترمیم لانا چاہتے ہیں۔ بلاول نے پہلے ٹویٹ کے ذریعے عوام کو اعتماد میں لیا۔ پاکستان نے کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ مسلح افواج نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔ اس سال مشرقی سرحد پر جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کانفرنس سے خطاب، کہا جنہوں نے ہم پر حملہ کیا انہیں ناقابل فراموش سبق سکھایا۔ ترقی کے لیے امن اور سلامتی ناگزیر ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل عالمی امن و استحکام کی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام۔ عالمی ادارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں مارکلا ڈائیلاگ 2025 سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا انسانیت کو آج کئی طرح کے پیچیدہ چیلنجز درپیش ہیں۔ عالمی معاشی مساوات کو فروغ دینا ضروری ہے۔ عالمی تعاون اور نفاذ کے مؤثر نظام کے بغیر چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سنگین خطرہ درپیش ہے۔ کاربن اخراج میں معمولی حصہ ہونے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کا حملہ، فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ بھارت کے حمایت یافتہ گروہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے کیا۔ حملہ آوروں نے کالج کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے بہادری سے کوشش کو ناکام بنا دیا۔ حملہ آوروں نے ناکامی پر دھماکہ خیز گاڑی کالج کے مرکزی گیٹ سے ٹکرا دی، جس سے گیٹ گر گیا اور قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ 3 خارجیوں کی موجودگی پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کالج میں موجود 3 خوارج کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ مسلسل فون پر افغانستان سے ہدایات لے رہے ہیں۔ خوارج ایک عمارت میں چھپے ہیں جو کیڈٹس کی رہائش سے بہت دور ہے۔ عمارت کی کلیئرنس کو مہارت کے ساتھ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایوی ایشن کے مقابلے، پاک فوج نے تیسری انڈر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ جیت لی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر تقریب میں مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے مقابلے کے شرکت سے ملاقات کی اور صلاحیتوں کو سراہا، کہا نشانہ بازی میں مہارت فوجی تربیت کا بنیادی مقصد ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل آصم منیر نے کالج میں یادگار اور میوزیم کا بھی افتتاح کیا۔
یادگار شہدا پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کالج کے کردار کو نظم و ضبط، قیادت اور حب الوطنی کی تربیت کا مرکز قرار دیا۔ اور IMF کا تکنیکی مشن اہداف پر عمل درآمد اور جائزے کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد ایک ہفتہ سے زیادہ اہم تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ IMF کا سپلیمنٹری گرانٹ پر وفاقی اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ، کہا گزشتہ 10 برسوں کے دوران سپلیمنٹری گرانٹس کے اسپیشل آڈٹ کیا جائے۔ بجٹ سے قبل وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی مل کر سرکولر جاری کریں گے۔ سپلیمنٹری گرانٹس کے میکینزم شفافیت موثر بنانے کے لیے آڈیٹر جنرل آڈٹ کرے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔